روزانہ 200 بندہ جو ہے یہاں سے ویکسینیٹ ہوتا ہے. وی آر ڈوئنگ دیٹ. جو آپ کی ہم آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کریں گے. آپ مہربانی کر کے ہمیں بزنس کمیونٹی کو ریلیف کوئی نہیں دیا گیا. ٹیکسوں کے معاملات ہیں, پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا. یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ اپنی دودھ دینے والی گائے کا خیال کرتے ہیں. یہ ٹائم اس کو نچوڑنے کا نہیں ہے. دس از اس وقت آپ شفقت فرمائیں. اس وقت انہیں ضرورت ہے کہ ایک ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ سمجھ جائیں. پھر ہم بھی ادھر ہیں, آپ کی حکومت بھی ادھر ہے, ٹیکس بھی دیں گے. ایک راج صاحب ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ میں اس وقت 350 450 انڈسٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور 150 کے قریب جو ہے پائپ لائن میں. ادھر ایکسیس روڈ کا پرابلم ہے. جب وہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنی تھی تو اس وقت تو وہ معاملہ چل سکتا تھا. اس کے بعد اب کیونکہ زمین کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں تو گاؤں والوں نے, ساتھ والوں نے ادھر ادھر سے انکروچ کر کے اس روڈ کو بہت نیرو کر دیا. ناؤ اپروچ روڈ جو ہے ہم کل سیدہ روڈ سے جاتے ہیں, اور وہ ٹوٹل 1.5 کلومیٹر ہے جس کی ورکنگ ہوگی, جس کا سیکشن 4 ہو گیا, بٹ انفارچونیٹلی اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا. وہ آپ کی اگر رہنمائی ہو تو وہ اگر کام ہوگا, وہ میرا فائدہ نہیں ہے, کسی انڈسٹریلسٹ کا ایک اکیلے کا فائدہ نہیں ہے. اٹ از ان دا نیشنل انٹرسٹ. وہ 20,000 سے زیادہ لوگوں کو وہاں جاب مل رہی ہے, وہاں سے گورنمنٹ کو ٹیکس مل رہا ہے, وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور آپ کو خوشی ہوگی کہ بگیسٹ چنک آف فارماسیوٹیکل کمپنی ان پاکستان وہ روات انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہے, اور فارماسیوٹیکل میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ان کو ایکسپورٹ کیا جائے, اور وہ ایک بڑا رول ادا ہو سکتا ہے. لیکن وہ نیرو روڈ جو ہے وہ بڑا اس میں ایک ہنڈرنس ہے. پھر راج صاحب ہم بڑے خوش تھے. یہ پنڈی کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا, اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. یہ تو 2 سال کی بات نہیں, یہ تو 20-25 سال کی بات ہے کہ ہم رنگ روڈ کی بات کر رہے تھے. ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹری انڈسٹری کو یہاں سے شفٹ کرنے کی بات کر رہے تھے کہ وہ رنگ روڈ کے ساتھ چلی جائے گی. ہم ٹریفک کنجیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ادھر انڈسٹریل اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک اسکینڈل بن چکا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ رنگ روڈ پروجیکٹ جو ہے جو چلنا چاہیے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. وہ اگر وہ آگے اٹک کی سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ اس نے نہیں جانا تھا تو اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے. وی آر انٹرسٹڈ کہ پرانا اگر پروجیکٹ ہے اسے وار فوٹنگ پہ ہونا چاہیے, تیز کام ہونا چاہیے. اگر اب آپ کی حکومت کے یہ 2 سال میں اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آئی تھنک آپ جو پولیٹیکلی گین کریں گے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. تو وی وڈ لائک کہ اس پہ آپ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کریں. ادھر جی سیف سٹی کے حوالے سے سر ابھی تک ادھر کیمراز یہ آپ کی سر ڈومین میں آتا ہے, یعنی اس میں کہتے ہیں کہ 70 to 80% کام ہوا ہے, اور لاکھوں روپے اس میں انویسٹ ہوئے ہیں, بٹ فار اسمال لٹل ریزنز ہیئر اینڈ دیئر, اور یا وہ آپ کی طرف سے اگر ذرا سا اس میں انٹرسٹ لیا جائے تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. اور اگر کمپلیٹ ہو جائے تو اس سے جو پیس مینٹین کرنے میں ہر لحاظ سے, جو ہم محرم میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں, دوسرے دنوں میں بھی پرابلم ہوتی ہیں, ادروائز ڈکیتی اور چوری چکاری کا جو ہوتا ہے وہ حل ہو سکتا ہے. تو اس پہ آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ان راولپنڈی سر, یہ لئی ایکسپریس کا بھی ہے, وہ بھی اچھی بات ہے. اینی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ان پنڈی ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ
آپ یہ رنگ روڈ پروجیکٹ جو ہے یہ راجہ بشارت رنگ روڈ پروجیکٹ بن جائے اور اس میں آپ کا پورا انٹرسٹ ہو اور ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے. پوری پنڈی کی بزنس کمیونٹی آپ کا ساتھ دے گی. ہم اس کو فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چاہتے ہیں یہ مکمل ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شہر راجہ بشارت اس وقت پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے. پنجاب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دوسرے منسٹر جو ہیں وہ رش سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں, تو آپ کا اپنا شہر جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بھی وہ رش سے دیکھیں اور یہاں کے جو ایشوز ہیں وہ سالو ہوں. بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہتی. بزنس کمیونٹی اس گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے, اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, لیکن ہمارے یہ جو پرابلمز ہیں ان کا آپ سولوشن کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ویل سپورٹ یو اینڈ میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے, ہمارا آپ پہ دعویٰ ہے, آپ کا ہمارے پہ دعویٰ ہے اور ہم مل کے چلیں گے. اور آج آپ کے آنے کی بہت خوشی ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جلد چیف منسٹر جو پنجاب ہیں وہ یہاں تشریف لائیں گے اور ہماری آپ ان سے ملاقات کرائیں گے. میں آپ کو تکلیف دینے سے پہلے چاہوں گا کہ ہمارے یہ جو لیڈرز ہیں, پراچا صاحب, میر صاحب, ارشد صاحب, تاج عباسی صاحب یہ فرنیچر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اور اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو بھی شفٹ کرنا ہے ہم نے رنگ روڈ کے ساتھ, اور ان کا وہ ایک اور برننگ پرابلم ہے. وہ آپ کا وہ ڈومین شاید نہیں بنتا ڈائریکٹلی بٹ انڈائریکٹلی آپ کا ہے کہ پوائنٹ آف سیل کا معاملہ ہے. پوائنٹ آف سیل ہم چاہتے ہیں کہ آپ لگائیں پوائنٹ آف سیل جہاں لگ سکتا ہے, لیکن اب ایکسیسز ہونی شروع ہو گئی. اب لوگوں کو تنگ کیا جانا شروع ہو گیا ہے, وہ بھی جو ایف بی آر کے حوالے سے کہ جہاں وہ ایلیجیبل بھی نہیں ہے ان کو نوٹسز آ رہے ہیں, 10 لاکھ روپے پینلٹی کے نوٹسز آ رہے ہیں. اس سے ایک ہیرسمنٹ کی فضا قائم ہوتی ہے. شوکت ترین صاحب کی بڑی پازیٹیو اپروچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ایف بی آر کو ایکسیس کرنے نہیں دوں گا, بٹ انفارچونیٹلی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس سے ریونیو آپ کو نہیں ملتا لیکن بدنامی گورنمنٹ کی ضرور ہوتی ہے, اینڈ دیٹ وی ڈو ناٹ وانٹ. وی وڈ لائک کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا جو امیج ہے اس کو خراب کرنے میں یہ ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. طارق جدون صاحب بھی ادھر ہیں, شیخ آصف ادریس صاحب ہیں, یہ جیولرز کے ہیں, ان کے بھی کچھ مسائل ہیں, کچھ پرابلمز ہیں. ممتاز صاحب ریفریشمنٹ سینٹر سے ہیں. یہ خاص طور پہ اس میں اگر کوئی آپ ہوٹلنگ انڈسٹری نے, ٹریولنگ ایجنسی نے, تو بزنس بیٹھ گئے ہیں سر, اور لوگوں کے لیے کرائے دینا, اپنے ملازمین کی تنخواہ دینا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. اس میں خاص ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی توجہ ہو اور آپ اس کو جتنا ہمیں ریلیف دلوا سکتے ہیں وہ ریلیف دلوائیے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بیچ میں آپ کی پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سن لیں اور پھر اگر کسی کا سوال ہو تو وہ بھی سوال بھی آپ سے کر سکیں, تاکہ ایک بڑا انٹریکٹیو سیشن ہمارا ہو. اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام میرے بھائی جناب سہیل الطاف صاحب, جناب ناصر مرزا صاحب, اور جتنے بھی یہاں پر قابل احترام میرے بھائی بزرگ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ سب کے ساتھ میرا ایک ذاتی احترام کا رشتہ موجود ہے اور سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے, لیکن میں دلی طور پر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے عزت بخشی اور یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں.
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جس طرح سہیل الطاف صاحب نے فرمایا کہ راولپنڈی چیمبر ہمارا اپنا چیمبر ہے, اور راولپنڈی چیمبر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ پھلا ہے پھولا ہے, جس طرح اس نے ترقی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے تو باعث عزت اور باعث افتخار تھا ہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم چیمبر سے باہر بیٹھ کر بھی اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے شہر کا چیمبر جو ہے اس وقت ملک کے چند بہترین چیمبر میں سے. تو اس لیے میں ہر لحاظ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسائل کے حوالے سے, تو یہ میرا آپ کا حق بالکل, وہ ہم کہتے ہیں آپ کا پریمپٹیو رائٹ ہے, حق شفا, آپ کا مجھ پہ حق شفا ہے. تو سو وہ حق شفے کا جو رائٹ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا رائٹ ہوتا ہے. تو سو مجھے اس سے انکار نہیں ہے, اور میں کوشش یہ کروں گا کہ جو کچھ بھی میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں مجھے ضرور کرنا چاہیے. چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں کمنگ ویک میں ہی میں کل واپس چلا جاؤں گا شام کو, تو میں منڈے ٹیوزڈے آپ کو بتا دوں گا. تو انشاءاللہ تعالی آپ وہاں پہ تشریف لائیں گے, میں خود آپ کے ساتھ ہوں گا, اور انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحب سے میٹنگ اس میں کوئی انشاءاللہ تعالی ایشو نہیں ہوگا. اس کے علاوہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور باقی چیزیں جو ہے ان پر جانے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ یہ جو گزشتہ ہمارا تھوڑا سا پیریڈ گزرا ہے, کہ کووڈ کے حوالے سے حکومت کے لیے بہت سارے مسائل تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ اس مشکل وقت سے آج ہماری حکومت نکل چکی ہے, اور مشکل وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور تقریباً تمام شعبے جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے تاجر بھائی جو ہیں جن کو بہت زیادہ نقصان ہوا کووڈ کے دوران, کہ ان کا بھی ایک ریوائول ہونا چاہیے. اور یہ نیچرل فینامینا بھی ہے کہ جب پوری ملک کی اکانومی کا ریوائول ہو رہا ہوتا ہے تو اس ریوائول کے سرکل میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب کا ہی ریوائول ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ یقین رکھیں کہ ہمارا چھوٹا تاجر ہے ان کا بھی انشاءاللہ تعالی ریوائول ہونا ہے, اور اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ کوشش بھی کر رہی ہے. میں یہاں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دوران گورنمنٹ آف سندھ کی اپروچ ڈفرینٹ رہی, گورنمنٹ آف بلوچستان کی اپروچ ڈفرینٹ رہی, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب اور کے پی کے میں تھوڑی سی اپروچ ہماری جو ہے ٹورڈز بزنس کمیونٹی تھوڑا سا ڈفرینٹ رہی ہے. اور اس کی وجہ, بنیادی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کا خود یہ ریزالو تھا کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کو بیٹھنے نہیں دینا, ہم نے مزدور کو بیٹھنے نہیں دینا, ہم نے چھوٹے کاشتکار کو بیٹھنے نہیں دینا, چھوٹے صنعتکار کو بیٹھنے نہیں دینا. تو اس وقت بھی کچھ ایسی پالیسیاں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے سامنے آئی کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس برے وقت میں بھی آپ کو ریلیف ملتا رہا ہے. اور اب تو چونکہ وقت بدل چکا ہے, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اکانومی کے ریوائول کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے اس کا بھی ریوائول ہوگا, اور آپ ہی کے ریوائول کی وجہ سے اکانومی نے بھی ریوائیو ہونا ہے. آج بڑے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے اس وقت ایک ویژن تھی, اور وہ یہ تھی کہ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے یا بلڈنگ سیکٹر جو ہے اس کے لیے مراحت دی جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی موجودہ گورنمنٹ نے اب ہاؤسنگ اور بلڈنگ سیکٹر کے لیے مراحت دی, شاید ہی اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے دی ہوں. آج بھی جب میں آپ کی خدمت میں ادھر حاضر ہو رہا تھا تو میں لاہور میں ایک صبح میں میٹنگ کر کے آیا ہوں جس میں ہم نے
لاہور میں جو ہمارے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے جو لینڈ یوز رولز ہیں ان کو فائنلائز کیا اور ان کی پبلیکیشن ہوئی. لیکن ہم نے آج ڈیسیژن یہ لینا تھا کہ ہمارے پورے پنجاب کی جتنے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز دوسری ہیں، جیسا آپ کے یہاں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، فیصل آباد، گوجرانوالا، بہاولپور، ملتان، یہ جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں کہ یہ بھی وہ رولز اڈاپٹ کریں گی. اور اس سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ایک ہمارے یہاں، میں ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا کرونک پرابلم یہ تھا کہ ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹی شروع ہوتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی اور لوگوں کا اربوں کھربوں روپیہ ڈوبتا تھا عام آدمی کا. میرے خیال میں پچھلے 2-3 دنوں سے بھی ایک لاہور کے بہت بڑے ڈیولپر ہیں، ان کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کی ڈیتھ ہوئی، ڈیتھ ہونے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تو وہ ویری انفارچونیٹ. سو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، تو ہاؤسنگ سیکٹر میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بیٹھ جاتی تھی، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا. تو اب آ کر موجودہ گورنمنٹ نے ان کو بھی ریلیف دینا شروع کیا کہ یار اگر آپ کی انلیگل، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں ہم ہاؤسنگ سوسائٹی پہلے شروع کر دیتے ہیں، اپروولز بعد میں لیتے ہیں. لیکن گورنمنٹ نے جتنی بھی انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ان کو ریگولر کرنے کے لیے ایک ہم نے کمیشن بنا دیا جس کا سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، موسٹ پرابیبلی ابھی فائنل نہیں ہوا، بہرحال ون آف دا ججز ہوں گے، چاہے سپریم کورٹ کے ہوں چاہے ہائی کورٹ کے ہوں، تو ان کو اس میں رکھا جائے گا اس سربراہ کے طور پر. اور دوسرا ہم نے جو لینڈ یوز رولز ہیں ان کے تحت جو چھوٹی چھوٹی ان کی ایمبیگوٹیز تھی، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ان کو مسائل تھے، ان کو اختیار دے رہے ہیں کہ آپ جرمانہ ادا کر کے ان کو کلیئر کریں، کیونکہ پہلے جرمانہ ادا کر کے اس کو کلیئر کرنے کی کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی. اور اب یقین کیجئے کہ اس حد تک بھی ہم نے کیا ہے کہ پہلے ہم 10% irregularity جو ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے 10% چارج کرتے تھے، ہم نے اس کو بھی کم کر کے 5% پہ لے آئے تاکہ کم از کم ایک چیز ریگولر ہو جائے، تاکہ ایک عام صارف جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ ہو سکے. تو کوشش ہے ہماری. میں عرض بنیادی طور پہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب ہمارا ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے نا وہ کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ انڈسٹری ہے وہ خود کھڑا ہونے شروع ہو جائے گی. اور وہ میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو مور دین 50%، 50 سے زیادہ انڈسٹریز ایسی ہوں گی جو ہاؤسنگ سیکٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اسٹیل، سیمنٹ، آپ کسی چیز کا نام لیں تو وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی اس کا بھی ریوائیول ہوگا. لیکن ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک کنسیشن جو ہے اس کو مس یوز کرنے کا بھی بہت ہمارے یہاں رواج ہے. آپ یقین کیجئے کہ ہمارا ایک سیکٹر ہے کوآپریٹیوز کا. اس کوآپریٹیو سیکٹر میں بنیادی طور پر آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کوآپریٹیو بینک یا کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، ان کی بہتری کے لیے کام کرنا. بینک جو ہے ہمارا کوآپریٹیو بینک آف پنجاب وہ کسانوں کو قرضے دیتا تھا، سال میں 2 دفعہ قرضے دیتا تھا، ربی کی فصل پہ دیتا تھا، خریف کی فصل پہ دیتا تھا اور کسانوں کو قرضے ملتے تھے، کھاد کے لیے پیسے ملتے تھے، ٹریکٹر کے لیے پیسے ملتے تھے، یہ سارے قرضے وہ دیتا تھا. لیکن اب یقین کیجیے کہ پچھلے 10 سال سے ہمارا وہ بینک بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ فار دی اپوائنٹمنٹ آف اے ریگولر پریزیڈنٹ، اس میں پریزیڈنٹ اپوائنٹ نہیں ہو سکا اور وہ 10 سال سے. اب اگر یہاں میں کہوں کہ 10 سال سے یہ ہوا تو یہ ہمارا قصور ہے، نہیں، یہ پچھلی حکومت کا ہے. جو بھی حکومت رہی ہے 10 سال سے اس کا ریگولر پریزیڈنٹ اپوائنٹ نہیں ہوا، وہ بیٹھ گیا. دنیا ساری میں بینک، پاکستان سارے میں بینک جو ہے منافع کماتے ہیں، لیکن صرف ایک چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے کہ ریگولر پریزیڈنٹ اپوائنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم 10 کروڑ روپے جرمانہ ادا کر چکے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. اور جرمانہ علیحدہ کسانوں کے مفاد جو ہے اس کا تحفظ جو ہے وہ بھی ہم نہیں کر سکے. اسی طرح میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوآپریٹو سیکٹر میں ہم نے اجازت دی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. اب یہ میرے
کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس سیکٹر میں جتنا لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا جو ہاؤسنگ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا حشر ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تنگ آ کر آج سے 8-10 مہینے پہلے جب چیف منسٹر صاحب نے مجھے یہ پورٹ فولیو دیا تو یقین کیجیے کہ میں نے سب سے پہلے کہا کہ میں نے کہا کہ جی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ بنا تھا ذمہ داروں کے لیے, ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے. یہ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے یہ کہاں آ گیا, اس کو اس میں سے نکالیں. سو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نئے قیام پر ہم نے پابندی لگائی اور ہم نے اس کا متبادل یہ دیا کہ اگر کوئی شخص ہاؤسنگ سیکٹر میں کوآپریٹو اکٹھے ہو کے جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروا لیں اور رجسٹرڈ کمپنی کے طور پر وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیں. اس میں بلکہ ایک ان کو اضافی فائدہ بھی یہ ہوگا کہ رجسٹرڈ کمپنی سے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں میں پرائیویٹ بینکس قرضہ بھی دیتے ہیں, لون بھی ملتا ہے. تو سو ہم نے یہ کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں ان پہ اتنا کام ہونے والا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے لیکویڈیشن ڈپارٹمنٹ. لیکویڈیشن ڈپارٹمنٹ 31 سال ہو گئے ہیں, تقریباً 31 سال ہو گئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو بنے ہوئے, اور اس کا کام یہ تھا کہ جو ہماری انڈیزائربل ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ان کے جو ایسٹس تھے ان کو ڈسپوز آف کرنا اور جو افیکٹیز تھے ان کو پیسے دینا, اور ڈپارٹمنٹ نے ختم ہو جانا تھا. لیکن 31 سال سے کوشش ہی نہیں کی گئی, کیونکہ اگر کوشش کریں گے لوگوں کے پیسے آ جائیں گے تو ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائے گا, ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائے گا تو لوگوں کی تنخواہیں ختم ہو جائیں گی. اور خالی تنخواہیں نہیں تھی, آپ یقین کیجئے گا کہ ان پچھلے تقریباً 10 مہینے میں میں نے سر ایسی پراپرٹیز بھی ریٹریو کی ہیں اس لیکویڈیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ جو پچھلے 20 سال سے لوگوں نے جن پر قبضہ کیا ہوا تھا. ہماری گجرانوالہ کی ایک پراپرٹی تھی, 4,000 روپے مہینے پہ ہم نے لیز کی ہوئی تھی, 40 لاکھ روپے آگے سے کمایا جا رہا تھا. آپ کی پنڈی میں یہ حیدر روڈ پہ ہمارے 2 پلاٹس ہیں لیکویڈیشن بورڈ کے, کھا کوئی رہا ہے کما کوئی رہا ہے, چاہے کنٹونمنٹ بورڈ ہے چاہے کوئی بھی ہے. لیکن مقصد عرض کرنے کا ہے کہ گورنمنٹ کے ایسٹس کو مس یوز کرنے کا ایک بہت برا حال تھا, اس کو آہستہ آہستہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. دوسرا میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ رنگ روڈ, تو یہ رنگ روڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی کے لیے ریڑھ کی کو تعمیر نہیں کیا جائے گا تو یہ نہ صرف پنڈی کے موجودہ نسل, میں سمجھتا ہوں ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی. اور جتنا ذاتی طور پر مجھے اس بات کا دکھ ہوا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنگ روڈ کے حوالے سے جتنی بھی میٹنگز ہوتی تھی, جہاں بھی پریزنٹیشنز ہوتی تھی, میں نے مقامی طور پر اس میں شرکت نہیں کی. اور جو کچھ ہو رہا تھا میں تھوڑا سا اس سے لا علم اس لیے تھا کہ لاہور میں تھوڑی سی زیادہ مصروفیت تھی. بہرحال اب بھی میری چیف منسٹر صاحب سے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ بات ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے سہیل الطاف صاحب نے تو فرمایا کہ ہمارے دور میں مکمل ہونی چاہیے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس مالی سال میں ہم اس کو شروع ضرور کریں انشاءاللہ. کچھ اس کے لیے ٹوکن ایلوکیشن ہم نے رکھی ہے, لیکن وہ ایک پینٹ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس سال اس پر کام شروع ہو. سیف سٹی کا آپ نے فرمایا, یہ میں بالکل اس کو تسلیم کرتا ہوں, اس کو ڈائریکٹلی آئی ایم انوالوڈ, اور یہ بیسیکلی پروپوزل بھی میری تھی کہ لاہور کے بعد پنڈی اور فیصل آباد 2 شہر تھے جہاں پہ ہم نے سیف سٹیز دینی تھی. ہماری کوشش یہ بھی تھی کہ اس سال اس کے لیے ایلوکیشن آ جاتی, لیکن ایلوکیشن آئی ضرور ہے لیکن وہ تھوڑی سی کم ہے. ہمارے پنڈی میں جہاں پہ یہ سیف سٹی بننی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرے اسٹرکچر سارا وہاں پہ مکمل ہو چکا ہے, اب آگے اس کو کمپلیشن ہے اور پھر اکوپمنٹ جو ہے اس نے آنا ہے. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک دوسرے آج کچھ چند ایک دن میرا خیال ہے
5-6 दिन पहले जो अथॉरिटी है, सेफ सिटी अथॉरिटी, उसकी मीटिंग हुई थी जिसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर साहब हैं और मैं वाइस चेयरमैन हूँ उसका। हमारी वो सेफ सिटी अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक तजवीज़ ये आई थी कि पिंडी को सेफ सिटी के बजाय स्मार्ट सिटी बना दिया जाए। और स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पुलिस वालों का कॉन्सेप्ट था कि पुलिस वाले अपने तौर पर कोई चीज़ सामने लाना चाह रहे थे कि, लेकिन वी डिसएग्रीड टू इट। और हमारा अब भी मौक़िफ़ ये है कि इंशाअल्लाह ताला पिंडी सेफ सिटी बनेगी और इस साल जितनी उसकी एलोकेशन है वो एलोकेशन खर्च भी होगी और रिवाइज बजट में इंशाअल्लाह ताला हम उसमें इजाफा भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह ताला पिंडी में हमने सेफ सिटी जो है उसका क़याम अमल में लाना है। इसके बाद आपने फरमाया जो हमारे कोविड के हवाले से जिन बिजनेसेस का नुकसान हुआ है, मुझे कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, मुझे आर नहीं है इस हकीकत को तस्लीम करने में कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो रेस्टोरेंट्स वालों का हुआ है। आप यकीन कीजिए कि मैं बाकायदा तौर पर आपके यहाँ से भी डेलीगेशन मुझे मिलते रहे, लाहौर में भी मुझे डेलीगेशन मिलते रहे, मैंने तमाम हज़रात के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ भी किया और इनका मौक़िफ़ जो है उसको लेकर मैं आगे भी चला। अब ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये बात समझ से कासिर है कि हम शादी की इजाज़त दे देते हैं, रेस्टोरेंट में 10 बंदे बैठने की इजाज़त नहीं देते। हम बस में 50 बंदे इकट्ठे बैठने की इजाज़त दे देते हैं या 40 बंदे बैठने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में 10 बंदे बैठने की इजाज़त नहीं देते। अच्छा, फिर सबसे बड़ी इनके साथ जाती है कि इनडोर तो ख़त्म हुआ, इनके साथ आउटडोर भी ख़त्म कर दिया। आउटडोर जलसे कर लें, जुलूस निकाल लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर किसी ने बैठ के खाना नहीं खाना। सो इनका सबसे बड़ा वकील मैं रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ था कि बजट की वजह से और फिर उसके बाद मुहर्रम की वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा मसरूफ़ था, तो इसलिए जो कोविड की हमारी कमेटी थी, प्रोविंशियल कैबिनेट कमेटी ऑन कोविड, मैं उसकी सदारत नहीं कर सका। मेरी जगह मैडम हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो करती थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वापस जाके इंशाल्लाह, तो वो हर रोज़ हमारी मीटिंग होती है, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे थोड़ा सा जाना शुरू करूँगा और जाकर आपका मौक़िफ़ पेश भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला फैसला भी करवाएंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट के बाकी तो मामलात इंशाल्लाह ताला मैं आपसे थोड़ा सा अलग डिस्कस कर लूँगा, लेकिन सड़क की एक्विजिशन की जो आपने बात की है, मैं वो चेक करवा लेता हूँ कि अगर सेक्शन 4 का इसका नोटिफिकेशन हो गया था तो देन इट मीन्स कि इसके पैसे भी आ गए होंगे, क्योंकि सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन उसी वक्त होता है जब पैसे कलेक्टर के पास आ जाएं। कलेक्टर के पास पैसे जब तक ना है वो सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन करता नहीं है। तो बहरहाल 1.25 मील या 1.5 मील का होगा टुकड़ा, इसकी लैंड एक्विजिशनिंग होनी है। आई एश्योर यू जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब को आप मिलेंगे ये करवा के दूंगा मैं आपको। इसके अलावा एक और चीज़ थी, उस पर अगर आप अपनी राय दे देंगे तो वो ज़्यादा मेरे लिए मुनासिब होगा कि हमारी एक ये सोच थी, मैं अभी इस पर कोई हमारा फैसला नहीं है, कुछ नहीं है, कि अगर हमारी मार्केट्स जो हैं इनको थोड़ा सा बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। राजा साहब अगर इजाज़त देंगे तो शिफ्ट हो जाएंगी, जगह हमारे पास मौजूद हैं और पिंडी शहर में उसका बोझ भी, ट्रैफिक का बोझ भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दिस इज समथिंग सब्जेक्ट टू कंसल्टेशन। हम आपस में बात करेंगे, अगर इत्तफाक राय हुआ तो फिर इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला करे कि जिस फैसले के नतीजे में हमारा आपस में इख्तलाफ राय हो। इंशाल्लाह ताला नहीं, आपके साथ मुशावरत के बाद अगर आप चाहेंगे तो हमारे पास साइट जो है वो मोटरवे की तरफ भी साइट मौजूद है, जीटी रोड पे भी साइट मौजूद है, और जहां आप कहेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे डिस्कस कर लेंगे इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। इसके अलावा आपने ये फरमाया कि कुछ खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए शहर पे, तो मैं यकीन कीजिए कि मुझे सिर्फ पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी
صرف ایک مجھے گلا ہے اور ایک یہ شکایت ہے، اور اس میں آپ بہت بڑی ہماری مدد کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی کی آپ کی ایک مین آرٹری ہے جس کو مری روڈ کہتے ہیں، صرف ایک آرٹری ہے آپ کی، اور جتنی میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب لک مری روڈ کی ہے شاید ہی کسی سڑک کی اور ہو. میری آپ سے استدعا تھی، آج سے بہت عرصہ پہلے ہم نے ایک سروے، جس وقت راجہ حامد صاحب تھے تحصیل ناظم، تو اس وقت ہم نے ایک سروے کروایا تھا. ایک صاحب لاہور سے آئے تھے، انہوں نے ایک سروے کیا تھا اور انہوں نے بلڈنگز کا فساڈ چینج کرنے کے حوالے سے اور ایک ترتیب کے ساتھ بورڈ لگانے کے حوالے سے کہ ایک قسم کے بورڈ ہوں اور ایک طریقے سے لگے ہوں، اور فساڈ جہاں کوئی خراب ہے اس کو متبادل، اور یقین کیجئے کچھ بھی نہیں تھا اس میں، کچھ خرچ نہیں آنا تھا. آپ یقین کیجئے کہ جو یہ ہمارے موتی مال یہ چوک میں جو بڑی سب سے بڑی بلڈنگ ہے، اس کا انہوں نے وہ فساڈ مثال کے طور پہ جب ایک نمونے کے طور پر ہمیں بنا کے بتایا تھا، اور اس پہ صرف خرچ یہ تھا کہ جو بھی صاحب وہاں دکان والے ہیں وہ ایک قسم کا بورڈ لگا دیں گے، سفیدی کر دیں، اور اس کی لک ہی بدل گئی تھی. آپ یقین کریں کہ وہ دیکھنے سے جو انہوں نے ماڈل بنایا تھا، یہ سوچ نہیں سکتا تھا بندہ کہ یہ وہی بلڈنگ ہے، اور صرف یہ تھا کہ ترتیب کے ساتھ بورڈ لگے ہوئے تھے. میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ کوئی پلان بنائیں، اس میں میری خدمات آپ کو چاہیے، جو چاہیں گے میں آپ کے لیے میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں اپنے فنڈ سے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کنٹریبیوٹ کروانے کے لیے تیار ہوں. ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا ایک ہمارا جو ہیریٹیج کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں لاشاری صاحب نے کوئی کام شروع کیا تھا. حالانکہ لاشاری صاحب کا بھی بہت زیادہ ایک پنڈی کے ساتھ تعلق ہے، اگر آپ ان کے پیچھے دیکھیں تو ان کا پنڈی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. تو لاشاری صاحب کی خدمات لی جا سکتی ہیں. ان کو ہم نے پنڈی ان شہروں میں شامل کیا ہے کہ جہاں یہ شہروں کی جو بہتری کے لیے کام ہونا ہے لاشاری صاحب کے محکمے سے، اس میں پنڈی کو ہم نے شامل کیا ہے، لیکن اب اسے استفادہ کرنا ہمارا کام ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ تھوڑا سا اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ تھی، اور اس میں جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے آپ چاہیں گے انشاءاللہ تعالی، پی ایچ اے آپ کے ڈسپوزل پہ ہے، میونسپل کارپوریشن آپ کے ڈسپوزل پہ ہے، ہمارا جو لاشاری صاحب والا محکمہ ہے ہیریٹیج کا وہ آپ کے ڈسپوزل پہ ہے. مل کے تو اس شہر کے ایک لک کو بہتر کریں. میرے خیال میں سر کچھ عرصہ پہلے جب میں لاسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ کچہری چوک سے لے کر مریڈ چوک تک آپ نے کوئی ایفرٹ شروع کی ہے. وہ اس کی ایفرٹ نظر آتی تھی، لیکن آئی تھنک وہ ہم آہستہ آہستہ پھر پیچھے ہٹ گئے ہیں، جس میں ہمارا بھی قصور ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی قصور ہے. تو تھوڑا سا آپ بھی ریلیکس ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مری روڈ کی خوبصورتی پنڈی کی خوبصورتی ہوگی. اصل میں مری روڈ کیا، اور اس میں یو بی پراؤڈ آف اٹ، جو بھی ہم لوگ رہنے والے ہیں ویل بی پراؤڈ آف اٹ. باقی ویکلی ہالیڈے کے حوالے سے بات کی گئی کہ اسلام آباد سے کوآرڈینیشن کے ساتھ اس پہ فیصلہ کیا جائے، تو میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی جیسے یہ کووڈ کی میٹنگز میں نے دوبارہ شروع کی تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک آپ کی ملاقات میرے ذمہ ہے. پھر باقی جو معاملات آپ کے چیف منسٹر صاحب سے متعلق ہیں، آئی ایشور یو کہ انشاءاللہ تعالی ان کو حل کر کے تو وہاں سے آپ کو بھیجیں گے. ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسے عزت افزائی کے لیے اور جو آپ نے عزت بخشی، میں دلی طور پر آپ کو مشکور. تھینک یو ویری مچ راز صاحب. ایک آپ نے آر ڈی اے میں پنڈی چیمبر کا ایک نامنی ہوتا تھا بورڈ میں، وہ ڈسکنٹینیو ہوا تو وہ ابھی تک ڈسکنٹینیوڈ ہے. اگر آپ بزنس کمیونٹی کو انوالو کریں گے، ٹی ایم میں ہے اس میں ہو، آر ڈی اے میں ہو، دوسری جگہوں پہ جہاں تو اس سے آپ ہی کو سپورٹ ملے گی، تقویت ملے گی. اینڈ ایز لا منسٹر آئی تھنک یہ اب آپ کے پرویو میں آتا ہے. نہیں سر، میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارا نیا